اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم کچھ کریئر پہ گفتگو کرنا چاہیں گے اور دو حصوں میں یا دو ٹاپکس پہ، ناٹ دو حصوں میں بٹ دو ٹاپکس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وہ ہیں جو کریئر سٹک ہیں، جو ڈیولپ نہیں ہو رہے، اور ایک وہ ہیں جو کہ کریئر چلتے چلتے کسی نہ کسی سٹیج پہ ڈیریل ہوتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ یا جو بھی ان کی صورتحال ہے۔ سو ہم پہلے ان کی کچھ ریزنز پہ بات کر لیں، اس کی پریزنٹیشن کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کریئر ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے آگے چلیں گے۔ کچھ نشستیں اس کے لیے چاہیے ہوں گی، سو ایز یوزول میں آپ سے درخواست کروں گا، اور آئی ایم شیور آپ جنرس ہوں گے کہ میرے ساتھ یو ول بیئر ود می، اور یہ نشستیں آپ میرے ساتھ آگے لے کے سنتے رہیں گے۔ دیکھیے، فارماسیوٹیکل سیلز اینڈ مارکیٹنگ زیادہ چونکہ میں نے کہا تھا افیکٹڈ ہے، یہ ہر سیلز پروفیشن کی طرح کا پروفیشن ہے۔ یعنی آپ سب سے کسی زمانے میں بدنام زمانہ لوگ جن کے بہت جوکس بھی تھے اور بہت کچھ تھا، وہ انشورنس بیچنے والے تھے، اور ایک اوور آل امپریشن تھا کہ انشورنس بیچنے والے بڑے پکے سیلز مین ہوتے ہیں اور ان سے جان بچانا اور چھڑانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ بھی بدل گیا ہے، اب تو کوئی فالو ریئرلی کرتا ہے کہ جی آپ انشورنس کروا لیجئے، لوگ کروا رہے ہیں، خود ہی سے کروا لیتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیٹس سے آج سے 35-40 سال پرانی بات ہے کہ واقعی ایسا تھا کہ ایک چھوٹی چھوٹی انشورنس کے لیے لوگ بڑا عرصہ پیچھے پھرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے کوئی ایک ادھر ادھر سے جاننے والے صاحب تھے، انہوں نے مجھے بڑا فالو کیا، زبردستی میرا فارم فل کر دیا، اور انشورنس کیا تھی؟ لائف انشورنس 10,000 روپے کی انشورنس تھی، اور اس کا پریمیم پتہ نہیں ایک سال کا 900 روپے 1,000 روپے کچھ پریمیم تھا اس کا، جو میں نے ایک آدھ دفعہ دیا اور پھر میں نے نہیں دیا پریمیم، اور وہ لیپس ہو گئی اور پتہ نہیں کدھر گئی، وہ غتربود ہو گئی، جو بھی ہوا۔ یعنی وہ اس حد تک پیچھا کرتے تھے وہ لوگ۔ اب بہرحال اب تو بڑی رقموں کی انشورنسز ہیں اور اب معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن آپ کنزیومر گڈس کے دیکھ لیجئے، یعنی وہ لوگ جو منرل واٹر بیچنے نکلتے ہیں یا کنزیومر پروڈکٹس بیچنے نکلتے ہیں، کوک ہے، جوسز ہیں، ڈٹرجنٹس ہیں، فلاں ہیں، یونیلیور کے لوگ ہیں، سگریٹ کمپنیز کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں بکتی ہیں مارکیٹ میں۔ سیلز کی جاب سبھی ایک طرح کی ہیں، یعنی اس میں دو لوگ ہوں گے اور ایک انٹریکشن ہوگا، ایک سیلز پرسن ہوگا، ایک بائر ہوگا، کسٹمر ہوگا، کنزیومر ہوگا، جو بھی ہوگا، اور ان کے درمیان ایک سیلز کا پروسیس ہوگا، اور ڈپینڈنگ اپان دی نیڈ، جو کسٹمر کی ایگرنیس ہے وہ ویری کرے گی۔ دیکھیے نا، اگر آپ ایک کسٹمر کو ایک نیا LED ٹی وی بیچنا چاہتے ہیں اور اس کی نیڈ ابھی فلوئڈ ہے، اس کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے کہ اس کو انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے یا جو پرانا ٹی وی چل رہا ہے اس پہ گزارا کر لینا چاہیے، تو یو ول نیڈ کنونسنگ، اور وہ آپ کی بات سنے گا، کچھ نہ کرے گا، کچھ ہاں کرے گا، اور پھر ڈپینڈس، ہو سکتا ہے فائنلی وہ ایگری کر دے کہ ہاں یار چلیں میں ٹی وی بدل لیتا ہوں، یا نہ کرے کہ نہیں یار ابھی ہم اوکے، پھر دیکھیں گے، آگے دیکھیں گے، 2-4 مہینے بعد دیکھ لیں گے۔ جو ریگولر کنزیومبل چیزیں ہیں جن کو FMCG کہا جاتا ہے، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں، ان کی تو نیڈ چلتی رہتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ خود ہی جاتے ہیں بازار سے بغیر کسی کے کہے اپنے شیمپو، صابن، ڈٹرجنٹ اور استعمال کی چیزیں خریدتے لاتے ہیں، اور کسی کو آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اب سپر مارکیٹس میں کمپنیز نے اپنی ایمبیسڈرز لڑکے لڑکیاں کھڑے کر دیے ہیں، جو آپ کو کچھ کہنے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ آئل ٹرائی کر لیجئے، یہ شیمپو ٹرائی کر لیجئے، اور وہ کبھی آپ لے بھی لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی لیتے کہ یہ کون سی بڑی چیز ہے، لے بھی لیں گے، نہیں پسند آئے گا تو ختم ہو ہی جائے گا، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ فار اے لائف ٹائم اینی وے، اینڈ اٹس اے اسمال انویسٹمنٹ، تو کرتے رہتے ہیں یہ معاملہ۔ دوائیوں کا معاملہ بھی ذرا انڈائریکٹ ہے، جیسے سب جانتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے سیلز پرسنز کا کسٹمر مریض نہیں ہے، چونکہ مریض ایک نان ٹیکنیکل آدمی ہے اور اسے نہیں پتہ کہ کون سی دوائی اس کو لینی چاہیے، اس کی بیماری کیا ہے، وہ نہ اپنی تشخیص خود کر سکتا ہے نہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ آلدو پاکستان میں ہمارے ہاں ماشاءاللہ
سبھی لوگ حکیم ڈاکٹر ہیں کسی حد تک، اور سبھی لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں سمیت میرے، اور لیکن بہرحال اس کے باوجود سمپل چیزیں نزلہ زکام کھانسی کا تو ہم بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن جب بیماریاں کچھ سیریس ہوں تو بہرحال ڈاکٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کسٹمر ڈاکٹر، اور ڈاکٹر دوائی نہیں خریدتا ان موسٹ آف دی کیسز۔ کوئی ہیں ڈاکٹر جو اپنے پاس اسٹاک رکھتے ہیں، ورنہ تو وہ دوائی نہیں خریدتا، وہ دوائی کی پرسکرپشن دیتا ہے اور مریض بازار سے دوائی خریدتا ہے۔ سو بیسکلی دیر از اے نیکسس بٹوین دی فارماسیوٹیکل کمپنی سیلس پرسن، ڈاکٹر، فارمیسی اینڈ مریض پیشنٹ، تو یہ ملا جلا کے ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جس فائن، کوئی اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، چونکہ یہ سیلز ہے ہی اسی طرح کی، تو لہٰذا یہ ایسے ہی ممکن ہوگی، ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، آئندہ بھی ایسے ہی رہے گی۔ آج سے 10 سال کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ مریض ٹک کر کے کسی مشین پہ کھڑا ہوگا اور وہیں سے اس کے ہاتھ میں پرسکرپشن آ جائے گی۔ بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی جائے، فی الحال تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اینی وے، جب میں نے شروع کیا، وچ واز اے ویری لانگ ٹائم اگو، 1975 میں 47 ایئرز ہو گئے اس بات کو، تو نہایت باعزت پروفیشن تھا۔ ڈاکٹرز بات سنتے تھے، ڈاکٹر وقت دیتے تھے، نہایت کرٹسی شو کرتے تھے، یعنی گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں چائے کی آفر یا انسسٹ بھی کرنا، اٹ واز اے کامن تھنگ، کامن کرٹسی تھی کہ نہیں آپ آئے ہیں آخر فیصلہ طے کر کے۔ خاص طور سے اگر آپ مین سٹی سے نکل کے اسمالر سٹی میں ٹریول کر کے جاتے تھے تو یہ تو نارم تھا، لوگ گھروں پہ کھانا بھی کھلاتے تھے، سب کچھ، یعنی بہت اچھی کرٹسی کا ایک ایلیمنٹ تھا، اور یہ دونوں طرف سے ریسپروکیٹ ہوتا تھا۔ یعنی فارماسیوٹیکل کے سیلز پرسن بھی اچھے ڈیسنٹ لوگ تھے، اچھے طریقے سے بیہیو کرتے تھے، ویل انفارمڈ تھے، نالجبل تھے، اور وہ جا کے ڈاکٹر سے وہ انفارمیشن شیئر کرتے تھے جس کی ڈاکٹر کو تلاش ہوتی تھی ایکچولی۔ اور ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا، اور جینوائنلی یہ سمجھتا تھا کہ ان لوگوں سے ملنے کے بعد اس کا نالج اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اور اس سے اس کو مریضوں کے علاج کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ سو لہٰذا ہی واز کائنڈ آف گریٹفل، شی واز اور ہی واز، ڈاکٹرز ور کائنڈ آف گریٹفل کہ یہ لوگ آتے ہیں، ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، ہمیں نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، ہمیں نئی اسٹڈیز کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ یہ نئی انٹرنیشنل اسٹڈی پبلش ہو گئی ہے، اس کے ریزلٹس یہ کہتے ہیں، ہم وہی اپنے پیشنٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے پروڈکٹس کو۔ تو یہ ایک بڑا اچھا رسپیکٹیبل ریلیشن شپ تھا جو چل رہا تھا، اور پھر یہ ریلیشن شپ سم ہاؤ ڈیٹیریوریٹ ہونے لگا، اور یہ ہوتے پھر ڈیٹیریوریٹ ہوتا چلا گیا، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں، جو لوگ اس پروفیشن میں ہیں، وہ کہیں باہر سے یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ امپلوڈ ہوا ہے، بیسکلی یہ اندر سے خرابی ہوئی ہے کہ چونکہ کمپنیز نے لوگوں کو ٹرین کرنا چھوڑ دیا، اور لوگوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے کوئی کام کی بات نہیں رہی۔ دے ڈنٹ ایون نو واٹ دی پروڈکٹ دے ہیڈ ایکچولی، اس کا کیا ہے، سر پیر کیا ہے۔ میں نے کئی واقعات خود دیکھے ہیں انفارچونیٹلی کہ جہاں پہ ڈاکٹر بیچارہ زور لگاتا رہا اس سے پوچھنے کی کہ بھائی مجھے بتا دو فلاں چیز اس پروڈکٹ کے بارے میں، اور اس نے کہا سر مجھے نہیں پتہ، اس کاغذ پہ دیکھ لیں، یہ فولڈر ہے، اس پہ اگر کچھ لکھا ہے تو دیکھ لیجئے۔ یعنی اسے فولڈر بھی نہیں پڑھنا آتا، اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ اس فولڈر پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ حالات ہو گئے تو پھر ظاہر ہے عزتیں تو پھر گم ہو گئیں پھر آبویسلی، اور وہ ایک رسپیکٹیبلٹی کا ریلیشن شپ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کو کوئی، اب آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کسٹمرز میں سے کہ وہ کیوں ختم ہو گیا، کیونکہ یہ بہرحال اس کی ابتدا فارماسیوٹیکل کمپنیز نے کی ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یعنی ایک تو لوگوں کی کوالٹی خراب ہو گئی، دوسرے معاملات شروع ہو گئے جس میں لوگوں نے میرٹ کی بجائے انہوں نے کوشش کی کہ کسی اور طرح کے کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ، کچھ اور معاملات کے ذریعے کچھ نہ کچھ بزنس لینے کی کوشش کر لیں، اور پھر اس بات کو انہوں نے اتنا پھیلا لیا کہ پھر باقی چیزوں کا میرٹ تو پھر گم ہو گیا۔ تو پھر وہ بھی ایک بات بیچ میں سے نکل گئی کہ جی ہم اور آپ جب ملیں گے تو ہمارے اور آپ کا ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم ایک کوئی اچھی بات آپ کے پاس لے کے آئیں گے، آپ کی ہم مدد کریں گے آپ کے پیشنٹس کو بہتر ٹریٹ کرنے میں، اور آپ ہماری مدد کریں گے ہمیں بزنس دے کے۔ یہ بات پھر ختم ہو گئی، اور یہ کوئی افسانوی بات نہیں تھی، یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا، اور یہ ہر کال اسی طرح کی ہوتی تھی۔
اور بڑی بڑی لمبی لمبی ڈسکشن ایون پروفیسرز کیا کرتے تھے بیٹھ کے، خاص طور پہ اگر کوئی انٹرسٹنگ نئی اسٹڈی کی بات آتی تھی اور وہ پیش ہوتی تھی تو اس پہ باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی. اینڈ دیئر ور سم آف دی کنسلٹنٹس ہو ور آلریڈی اپڈیٹڈ آن دیٹ اینڈ دے ہیڈ سرٹن ویو آن دیٹ آلسو. اور کچھ لوگ تھے جو نہیں جانتے تھے، تو جو جانتے تھے وہ بھی ڈسکس کرتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ڈسکس کرتے تھے کہ اچھا یہ کیا ہے، پھر کیا ہوا، یوں کیا تھا اور وہ کیا تھا اور یہ. اینڈ وی نیو ایوری تھنگ. ہم وہ اسٹڈی پوری پڑھ کے جاتے تھے اور ہم اس اسٹڈی پہ پوری کمانڈ رکھتے تھے کہ اس کے ہر اینگل سے اس کو ہم کور کر سکیں. اور پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی تھی تو بھی پرومسڈ کہ جی ہم آپ کو یہ انفارمیشن لا کے دیں گے، اور ہم لا کے دیتے تھے. تو وہ والی چیزیں چونکہ جیسے میں نے کہا نا رک گئیں بیچ میں، تو لہٰذا پھر یہ واقعہ ہو گیا. تو ابھی جو کرنٹلی جو چل رہا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز یعنی سیلز پرسنز کا معاملہ کسٹمرز کے ساتھ، یہ پرابیبلی شاید ایٹ اٹس لوئسٹ ایب ہی ہم کہہ سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے سوشلی بھی اس طرح سے یعنی جو پروفیشن تھا وہ ایکسیپٹ نہیں ہو پایا. اچھا وہ خیر بہت عرصہ پہلے بھی ایکسیپٹ نہیں ہو پایا تھا. اس وقت بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بیگ اٹھائے پھرتے ہیں، ٹائیاں لگائے پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر. کبھی ان کو لگتا تھا کہ یار یہ وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارا وقت لے لیتے ہیں، ڈاکٹر کو مریض نہیں دیکھنے دیتے، آگے بیٹھ جاتے ہیں اس سے گفتگو کرنے کے لیے. تو وہ اس سینس میں تھوڑے تنگ ہوتے تھے. یا وہ کہا بھی کئی لوگوں نے، ڈاکٹروں نے مریضوں نے ڈاکٹروں کو موجودگی میں بھی کہا کہ سر انہوں نے اتنا ٹائم لے لیا آپ کا، ہم انتظار کر رہے ہیں. اور میرے سامنے کئی ڈاکٹرز نے ان کو یہ بھی کہا کہ یار ایسے مت سوچیں، یہ آتے ہیں ہمیں بڑے کام کی بات بتاتے ہیں، اس لیے ان سے ملنا ضروری ہے. یعنی انہوں نے ہماری سائڈ لی اور ڈاکٹروں پیشنٹس کو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں. اینی وے سو اب تو خیر یہ لوئسٹ اسٹیپ پہ ہے اس وقت تو، لیکن یہ ہوپ لیس نہیں ہے. یعنی آج بھی اچھی بات کی گنجائش موجود ہے، آج بھی ڈیسنسی کی گنجائش موجود ہے، آج بھی نالج کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور چونکہ بہت کمرشل ایکٹیویٹی ہے، بہت فاسٹ ہے پیس ہر چیز کی، لہٰذا نیڈ فار انفارمیشن کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی. سو آج بھی جب کوئی جاتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے اور جا کے ڈاکٹر سے اپنے کسٹمر سے اس طرح کی اچھی کمیونیکیشن کرتا ہے کہ جس کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور جس کے کانٹینٹ بھی اچھا ہے، تو وہ بات سنی جاتی ہے اور اس بات کو ایک خاص ویٹیج دی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص امپیکٹ ہے. اور جو دوسری تمام ایکسٹرینیس چیزیں ہیں ان پہ وہ آج بھی بھاری. سو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، یہ ایک پری ایمبل ہے اس معاملے کا، کیونکہ جب تک ہم اس چکر میں پھنسے رہیں گے ذہنی طور پہ، جو کہ بہت لوگ ہیں پھنسے ہوئے، یعنی ہزاروں لوگ ہیں جو فارماسیوٹیکل، دیکھیں نا 750 کے قریب فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، تقریباً سبھی کی اپنی فیلڈ فورسز ہیں. جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی بڑی بڑی سیلز ٹیمز ہیں نا، 2,000 2,500 کی سیلز ٹیمز ہیں. تو ملا جلا کے اب دیکھیں تو شاید لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ ہیں جو فارماسیوٹیکل سیلز میں کام کر رہے ہیں. اب ان سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں اور اس لحاظ سے بڑی تعداد ہے یعنی جو ڈاکٹروں کے پاس پہنچتی ہے، خاص طور پہ جو بزی ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس زیادہ بزنس ہے، ان کے پاس ایک ایک دن میں بہت لوگ پہنچتے ہیں. سو اس لحاظ سے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہاؤ ڈو یو اسٹینڈ آؤٹ ایکچولی. اور یہ باقاعدہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤ ڈو یو اسٹینڈ آؤٹ فرام دی کراؤڈ. بہرحال ہمارا اس وقت ٹاپک چونکہ ڈفرینٹ ہے تو یہ پری ایمبل کے طور پہ میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کی ہے. دیکھیے چونکہ کریئرز تو اسی سے ریلیٹ کریں گے. پہلے تو معاملہ سیدھا تھا، آپ یو اسٹارٹیڈ آف آن اے گڈ بگننگ اینڈ یو کنٹینیوڈ آن اے گڈ پاتھ ایکچولی، اور آپ کا بزنس بھی بڑھتا تھا، آپ کا نالج بھی چل رہا ہوتا تھا، اور گریجولی آپ کی گروتھ بھی جیسے جیسے گنجائش بنتی تھی ویسے ویسے لوگوں کی گروتھ بھی ہوتی رہتی تھی. ہاں اس میں ظاہر ہے ہلکے بھاری لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگ تھے جن کی پرفارمنس زیادہ اچھی تھی، کچھ لوگ تھے جن کی کم تھی. تو آبویسلی جن کی پرفارمنس زیادہ اچھی تھی وہ زیادہ جلدی گرو کر لیتے تھے، جن کی اچھی نہیں تھی ان کی گروتھ سلو ہوتی تھی. لیکن ایک سرٹن بیسک لیول ہر کسی کا چل رہا ہوتا تھا. ابھی بہرحال معاملہ چونکہ میں نے جیسے کہا نا اب بہت زیادہ نمبر آف سیلز پیپل ہیں، بہت زیادہ ایک مارکیٹ میں گھمسان کی جنگ جاری ہے جس میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا ہے. اور ایک لوگوں نے ایک یعنی اس بات پہ ایمان لے آئے ہیں کہ جناب لیے دیے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ سب تقریر بند کیجیے، آپ یہ دفتر اٹھائیے اپنا پڑھنے لکھنے کا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹریننگ ختم ہو گئی، کمپنیز نے ہاتھ اٹھا لیا، لوگوں نے خود بھی ہاتھ اٹھا لیا.
اب وہ چلے جاتے ہیں بیگ اٹھا کے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے بیچاروں کو، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ لے کے گئے ہیں وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اور وہ بس جا کے تو اس سے جو بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یو کین امیجن کہ وہ گفتگو کیا ہوگی۔ اب اس صورتحال میں کریئر کی ہم نے بات کی ہے کہ لوگوں کے کریئر جو سٹک ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں ہیں، یہاں سے ہم بات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن آئی بلیو کہ یہ بات لمبی ہوگی۔ اگر ہم اگلا ٹاپک شروع یعنی اگلی سٹیج پہ اس کی چلے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں روک دیں اور اس کو کنٹینیو کریں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔